السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اور ان کے سرپرستان، خاص کر آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور جب تک زندگی میں باقی رکھے، جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھے، اور ایمان پر، توحید پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوستو، بارش کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے بھارت کے کئی علاقوں میں بارش یا تو شروع ہو رہی ہے یا اگلے کچھ دنوں میں ہونے کے امکانات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، بارش اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش بالکل نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں، پانی کے بوند بوند کے ترس رہے ہیں۔ اگر ہمارے علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو ہمیں رحمت کی بارش اللہ کے پاس مانگنی چاہیے، اور بارش کے وقت جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم صیبا نافعا، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، بارش کا موسم شروع ہوتے ہی ہمارے نوجوان تیرنے کے لیے دور دراز علاقے کا دورہ کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں، صاف کر دوں، تیرنا بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ شریعت میں بھی اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے، اور احتیاط برتنا، کہاں پر جانا نہ جانا، اور اس سلسلے میں بڑے کا حکم ماننا، بڑوں کی بات ماننا، یہ ہمارے اوپر ہے، اور ان کی بات اس سلسلے میں ماننی ضروری ہے۔ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ وہاں جانے کے نتیجے میں اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس حادثے کے نتیجے میں ماحول پر کیا اثر پڑے گا، آپ کے بھائی پر، آپ کے بہنوں پر، آپ کے والدین پر کتنا برا اثر پڑے گا، میں اشارے میں بات کہہ رہا ہوں، واضح طور پر کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ کیا اثر پڑے گا، آپ کو اس سلسلے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جائیے، تالابوں میں جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیجیے، یقیناً جائیے احتیاط کے ساتھ، مگر ایسے جگہوں پر ہرگز نہ جائیے، سمندر میں، ندیوں وغیرہ میں، جہاں پر جانے کے بعد اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہو۔ اس لیے کہ بارش کے موسم میں طوفان ہوتا ہے، ہوا کا رخ کہیں اور ہوتا ہے، اس سلسلے میں احتیاط برتنی ضروری ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے، جیسے کہ میں نے کہا، احتیاط کرنا ہمارا کام ہے۔ زندگی کو غنیمت سمجھنا، اور اس امانت کا جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس کا صحیح حق ادا کرنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مگر موت جہاں پر آنی ہے وہاں پر آ کر رہے گی، احتیاط ہم برتیں۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک سانس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، احتیاط ہمارے ذمے ہے، اور باقی موت کس کی کب آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سلسلے میں ہم والدین بھی اور ہمارے بچے بھی، نوجوان بھی بہت احتیاط برتیں، اس لیے کہ جب حادثات پیش آتے ہیں، صرف پچھلے مہینے کا جائزہ لیجئے، کتنے ہمارے ریاست کرناٹک کے ڈسٹرکٹ کاروار میں، چھوٹے سے علاقے بھٹکل میں کتنے حادثات پیش آئے۔ اس کے بعد پورے شہر پر جو اثر پڑا، پورا شہر غمناک ہو گیا۔ کہ ہم چاہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ واقعات دہرائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بار بار آپ کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں، ایک قوم کا، آپ کا ادنا سا بھائی ہونے کے ناطے اس سلسلے میں ضرور احتیاط برتیں۔ موت اور حیات ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کسی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اللہ نے وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں 5 مفاتیح الغیب ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک موت ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، مگر احتیاط ہمارے ذمہ ہے۔ اس سلسلے میں خاص کر ہمارے جو سماجی ادارے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر چیز میں رہنمائی کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی رہنمائی کریں کہ تیرنا یقیناً جائیے۔ تیرنے کے لیے ہمارے جو سوئمنگ پول وغیرہ، پارک وغیرہ ہے، وہاں پر ضرور جائیے، مگر ان علاقوں میں تھوڑا ان ایام میں احتیاط کیجیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے سماجی ادارے مختلف میدانوں میں ہمارے نوجوانوں کی، پوری قوم کی اللہ کی فضل سے صحیح رہنمائی کرتے آئے ہیں۔ اس سلسلے بھی میری مؤدبانہ مخلصانہ درخواست ہے کہ رہنمائی کریں، کوئی سرکولر جاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قوم کے لیے آپ دن رات خدمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں۔ ہمارے علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اقدام اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔